اس عظیم المرتبت شخصیت کو جو اپنے انداز خطابت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. یوں کہہ لیجیے کہ گفتگو میں یہ عدیل ہے اور اپنے چہرے میں یہ مثل یوسف ہے. یوں کہہ لیجیے کہ گفتار میں اور کردار میں اپنے نام کی طرح ایک خوبصورت عکاس اور ترجمان میں حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے میں وارفتگی ذوق و شوق میں عظیم خان وعدہ ہے نقشبندیہ صدیقیہ سے منسوب اور متعلق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ مرید ہونے والا ساری زندگی مرید ہی رہتا ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ مرید مراد بن جائے، اپنی مرشد کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور محبوب ہو جائے. اپنے شیخ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہونے کے ساتھ ان کی مراد ہونے کا شرف بھی انہیں نصیب ہے. نطق میں گویائی میں حلاوت و لطافت ایسی ہے کہ کلام کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ جب تک سانس کا سلسلہ بحال ہے آپ گفتگو فرماتے رہیں. اور یوسف ہونے کے حوالہ سے چہرے میں رادائی ایسی ہے، حسن ایسا ہے کہ عزیزان گرامی قدر ان کو تکنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ پھر نظر ان کے چہرے سے نہ ہٹے. یوں کہہ لیجیے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کو دعویٰ دینے جا رہا ہوں. بولیں تو جی نہیں بھرتا، دیکھیں تو آنکھ نہیں بھرتی. آئیے خوبصورت لب و لہجہ کے حامل، ظاہری طور پر جس طرح خوبصورت ہیں مالک نے باطن کو بھی اتنا ہی خوبصورت بنایا ہے. میری مراد حضرت والا شان جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد عدیل صاحب یوسف صدیقی نقشبندی آپ سے کہ جناب اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. بڑی محبت سے استقبال ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. درود بابا دبلت پڑھی الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا شفیع المذنبین. سب عظمتوں کی بریائی محض اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے. بے حد و بے حساب درود و سلام اس وجود مسعود کے لیے جو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کے جلوہ افروز ہوئے. آج کی یہ حسین و جمیل محفل برادر طریقت، رفیق سفر، جن کے ساتھ بندہ ناچیز کی مکہ مکرمہ میں پرنور فضاؤں میں بھی یادیں وابستہ ہیں اور مدینہ منورہ کی پرکیف کیفیات میں ان کے ہمراہ رہا. جناب شیخ محمد نثار انجم نقشبندی، ان کے والد گرامی محتشم جناب شیخ محمد گلزار صاحب، ان کے بہنوئی، ان کے برادران، ان کے مہمان، خواتین و حضرات جتنے بھی یہاں موجود ہیں، سب کے سب رحمتوں کی چادر میں لپٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح اس محفل میں جتنے بھی آپ ذی قدر برادران طریقت و شریعت موجود ہیں، آج کی اس اسٹیج پر قدر کچھ تاخیر سے ہی صحیح مگر ایک ایسے عظیم پھول کے خوشبو محسوس کر رہا ہوں جن کا مہکنا، جن کا بولنا، جن کا کلام کرنا، جن کا بیٹھنا اور جن کی زندگی کے سارے عنوان ایک ہی نام پر ختم ہوتے ہیں، وہ نام محمد مصطفیٰ ہے. میری مراد
آج کی اس مجلس کے عظیم نقیب اور کامل خطیب اور من کے اعتبار سے تصوف کے شاہ سوار میرے یار، بلکہ میرے نہیں، وہ شاقان رسول کے دلدار عکس حضور اختر صدیقی علیہ الرحمہ، فصیح اللسان جناب محمد خاور عظیم قادری میرے متعلق اپنی کمال شفقت فرما رہے تھے۔ میں اپنی حیثیت سے، اپنی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں، بس اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ ان کے غلاموں میں ہے، اس لیے ہمارا بھی بھرم اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ آج کی اس تقریب حسن میں جناب زبیر قادری انہوں نے احباب کی کثرت و قلت پر نظر نہیں رکھی، چونکہ عاشق اور نعت خواں کی نظر ہوتی گنبد خضرا پر ہے، اور اگر افراد کی تعداد کی کثرت و قلت پر ہی ثنا خوانی کی جائے تو پھر اسے ثنا خوانی کون کہے گا؟ پھر اسے کچھ اور تو نام دیا جا سکتا ہے۔ افراد مرد و زن آج جتنے بھی موجود ہیں یہ چنے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ میزبان محفل پر بھی احسان ہے، اور تشریف لانے والے، یہ ساؤنڈ والے، یہ ویڈیو بنانے والے، اور پھر اس محفل حسن کو باپردہ خواتین میں دکھانے والے، جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے میرے سنگیان طریقت تشریف لائے۔ نثار صاحب پر میں ویسے ہی نثار اس لیے ہوں کہ ان کے ساتھ میرا سفر بارگاہ سرکار تک ہو چکا ہے۔ حضرات، میں نے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز پایا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں چند منٹ میں آپ سے ہم کلام رہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ جو گھروں کے اندر بیویاں ہیں وہ بھی تھوڑی دیر ہانڈی چھوڑو، ٹھیک ہے، کام کاج چھوڑو تھوڑی دیر، باہر نہیں آپ آ سکتے، اپنے گھروں میں ہی بیٹھے چند کلمات کرم اپنے لیے اور آپ کے لیے ضرور سماعت کریں، اس لیے کہ جو رحمت عالم علیہ السلام کی رحمت میں، دریائے رحمت میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ تمام تر توجہات سے ہٹ کر انہی کی بارگاہ میں بھیک لینے بیٹھ جائے۔ قاری قرآن پڑھتا ہے، بھیک ملتی ہے، نعت خواں ثنا خوانی کرتا ہے، خیرات ملتی ہے، اور واز کرنے والا اگر ان کی بھی خاص تقسیم ہوتی ہے۔ حضرات، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ویسے میں سچی ایک بات کرنے لگا ہوں، جھوٹ میں بولتے ہی نہیں ہوں، سچی لفظ اس لیے کہہ دیا کہ پھر میرا دل چاہا کہ میں کہوں کہ آج اگر خاور عظیم صاحب ہی خطاب کرتے رہتے تو میں بھی دامن رحمت بچھا کر مصطفیٰ جان رحمت کی مدح سرائی سے کچھ نہ کچھ موتی دل و روح کے حصے میں شامل کر لیتا۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے، ٹھیک بیٹھے ہو نا؟ ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری ذات اقدس پر ایک بار درود بھیجا، اللہ اس پر 10 بار درود بھیجے گا۔ بڑی معروف، مقبول، محبوب کتاب، صاحبان علم موجود ہے، اور خواتین و حضرات سمیت تمام گھروں میں بیٹھے حضرات نے سنے۔ ایک بڑا خوبصورت تذکرہ سنا کے اس حدیث کی شرح میں 2 احادیث سنا کر گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مقبول کتاب ہے دلائل الخیرات، درود شریف کے عشاق جانتے ہیں، اور دلائل الخیرات کی خیرات کتنی ملی ہے یہ جناب محمد بن سلیمان جزولی سے کوئی پوچھے، یہ حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب سے کوئی پوچھے، یہ کوئی محدث اعظم پاکستان سے پوچھ لے، بریلی کی تاجدار سے کوئی تقاضا تو کرے، ذرا آپ بتائیں نا کہ حضور پر درود بھیجنے کے فیوز کتنے ہیں، برکات کتنی ہیں، مشکلوں سے نجات کا طریقہ کیا ہے، اور اس کائنات میں جتنے صاحب مسند لوگ ہیں، جتنے صاحب دل لوگ ہیں، جن کا رشتہ در رسول سے مقبول ہو گیا، مضبوط ہو گیا، وہ کائنات کو ایک ہی سبق دیتے نظر آئے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی دکھ آ گیا ہے تو حضور پہ درود بھیج لو۔ بیماری نے قبضہ کر لیا ہے تو قبضہ چھڑانے کے لیے کسی پولیس کی ضرورت نہیں،
جی ہاں، یہ کوئی ایسا مکی نہیں یا ایسا مکان نہیں جس کے لیے تمہیں کسی دنیا والے کی ضرورت پڑے۔ اگر تم کاروبار کر رہے ہو، اس میں مندہ پڑ گیا، ٹھنڈا ہو گیا، کام نہیں چل رہا، تجارت نہیں، اور اگر آپ کی بیٹی جوان ہے، اس کو کوئی رشتہ میسر نہیں، اگر آپ کے گھر میں خیر نہیں، برکت نہیں، اور دنیا ما فیہا میں جو کچھ طلب کرنا چاہتے ہو، ادھر سے درود بھیجتے چلے جاؤ، رحمتیں سمیٹتے چلے جاؤ۔ دلائل خیرات شریف سلسلہ علیہ چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، قادریہ میں، سہروردیہ میں اسباط کی صورت میں شیخ مرید کو پڑھاتے بھی، اور مجھے یاد ہے، پرانی بات ہے، 1991 میں جب طالب علم بنا تو الحمدللہ آج تک بھی طالب علم ہوں، آرزو ہے کہ لحد تک طالب علم ہی رہوں۔ ایک بابا جی تھے، بڑے خوبصورت بابا جی، وہ مشہور تھے 11ویں والے بابا۔ میں ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی پاکٹ سائز کی دلائل خیرات کی فیصل صاحب دیکھتا، دل خوش ہوتا۔ میری ان سے دوستی اس لیے ہو گئی کہ میں نے جب بھی ان کو دیکھا قرآن پڑھتے دیکھا ہے۔ میرا ان سے عقیدت کا رشتہ اتنا قائم ہوا کہ وہ 11ویں شریف کا لنگر بازار میں یا مسجد میں یا نمازیوں میں تقسیم کرنے سے پہلے مجھے کھلا دیتے تھے۔ تعلق اور مضبوط ہو گیا، کیونکہ جہاں سے روٹی ملتی ہے تو تعلق مضبوط ہو ہی جاتا ہے نا۔ نہیں سمجھے میرے ساتھیوں حضرات، اصل میں یہ نانے تنور کی بات نہیں، یہ نانے نور کی بات ہے۔ پیارے خاور صاحب اور زبیر صاحب محترم، اللہ اکبر کبیرہ، اور ہر فجر کی نماز کے بعد وہ دلائل الخیرات شریف کھولتے اور میں ان کے پاس بیٹھ کے سنا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک بابا مجھے مدینہ منورہ میں بھی، اس بابے کا نام بھی بابا دلائل الخیرات ہے، جی ہاں، جھکے ہوئے قبے مگر معمر۔ مجھے ان کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت میری بات ہے، وہ میں اس وقت مائک پر نہیں، کسی وقت تنہائی میں پیارے خابر صاحب کو سناؤں گا، لیکن سنانا اس سے اگلی بات یہ ہے کہ میں نے اس حسین تذکرے کا تذکرہ وہاں مدینہ شریف کے ایک پیر بھائی میرے جو تھے ان سے کر دیا کہ اس طرح کے ایک بابا جی نے مجھے دلائل الخیرات دی ہے، تو کہنے لگے آپ ان کو جانتے نہیں؟ میں نے کہا تعارف ہی نہیں۔ فرمایا اسے بابا دلائل الخیرات کہتے ہیں۔ تو خیر، دلائل الخیرات کی جو مصنف ہے نا پیارے نثار صاحب، ایک گھروں کے تبادلے بھی ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضور قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا، فرمایا یہ مرنا کو تھوڑا ہی مرنا ہی ہے کوئی، فرمایا نہیں، صوفی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے رسم و رواج میں بھی گھروں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، اور حقیقت میں جب جسم سے روح پرواز کرے گی بھی تو پھر بھی در یار پر ہی طواف کرے گی۔ عاشق کے لیے مرنا کوئی مرنا نہیں ہے، عاشق کے لیے مرنا بھی ایک بہترین جینا ہے، اور اگر عشق کی دنیا کے مسافر بننا چاہتے ہو تو پھر کوئی لمبی چوڑی بہت ساری جبہ و دستار اور بہت ساری علم کی انتہا تک جانے سے پہلے نبی پاک کے عشق کا روپ دھار لو، اور اس عشق کے حصول کے لیے لبوں پر درود و سلام سجا لو۔ جسے حضور پر درود پڑھنے کا نور مل گیا ہے اسے سرور مل گیا ہے، اسے وقار مل گیا ہے، اسے بہار مل گئی ہے۔ حضرات، دلائل الخیرات کے مصنف ہیں محمد بن سلیمان جزولی، امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنی کتاب کی تصنیف کا تذکرہ اپنی کتاب کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بہت دیر کے بعد تنہائی سے جلوت میں آیا، اور وہ جلوت بھی ایسی تھی کہ جنگل ہی تھا۔ وہ تنہائی کیسی ہوگی تو پھر وہ جلوت کیسی، وہ خلوت کیسی ہوگی جو جلوت یہ ہے۔ وضو کے نماز کے وضو کا اہتمام کرنا چاہا تو نماز کے لیے وضو ایک کنویں کے قریب ہو کر کنویں میں پانی کی عدم دستیابی کے سبب بہنیں بیٹیاں ذرا زیادہ توجہ سے سنیں، اللہ اکبر کبیرہ، وضو کے لیے پانی بہت گہرا ہے، اور ابھی نہ رسی نہ ڈول نہ وسیلہ، اور بغیر وسیلے کے صوفی خدا کے محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہی نہیں، کیونکہ وسیلے بھی تو خدا نے پیدا کیے ہیں، اور کائنات کو سمجھانے کے لیے ابتغوا الیہ الوسیلہ کا فرمان بھی قرآن نے بتا دیا ہے۔ اور پھر جس نے وسیلے کے ذریعے چھت پہ چڑھنا چاہا ہے وہ کبھی گرا بھی نہیں ہے، جس نے زینے کے ذریعے چھت پر جانا ہے اسے عروج بھی ملا ہے، وہ مائل با عروج بھی رہا ہے، اور جس نے وسیلے کا انکار کر دیا ہے وہ بیکار بھی ہو گیا ہے، اس کو ایسی ٹھوٹ پھوٹ کا شکار بھی بنا دیا گیا ہے، نہ زمانے میں عزت رہی نہ خود کسی منزل سے آشنا ہوا۔ اور
جس نے کسی کامل سے تعلق جوڑ لیا، خدا نے اسے نہیں دیکھا، اپنے کرم کو دیکھا، اپنے محبوب کو دیکھا، وہ اپنے محبوب پر درود کو بھی دیکھا۔ جب خدا نے اپنے محبوب کو دیکھا، محبوب کے محبوب کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے دامن میں ہے کون۔ فرمایا ہم تم سے پیار کرتے ہیں، تم ان سے پیار کرتے ہو، جو تجھ سے پیار کرتے ہیں ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے بھی محبت کا دعویٰ کر دیا ہے، یحببکم اللہ کا اعلان کر دیا ہے۔ بس کائنات ساری کی ساری حضور کے ارد گرد گھوم رہی ہے، یدور حول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے کائنات میں اپنے انسان ہونے کا، ایمان والا ہونے کا راز پانا ہے، اسے اپنا دل اور اپنی روح نبی پاک پر قربان کرنا ہوگی۔ اب وہ وسیلہ کوئی نہیں، پانی کہاں سے ملے؟ ہفتہ بیٹھو نا پیارے قاری صاحب، آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ، اس لیے کہ حضور کی محفل ہے تو یہ لباس بھی اچھا پہنا، یہ حضور کی محفل سے بہترین عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آج تو واقعی عید کا دن بھی ہے، دید کا دن بھی ہے۔ یاران محبت و طریقت، اب چونکہ نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، پانی کیسے نکالا جائے؟ آپ منتظر کھڑے تھے تو کنویں کے قریب ایک خوبصورت جوان بچی، حسن بھی تھا، جمال بھی تھا۔ حضرات اپنے دماغ اور اپنے افکار اور اپنے خیالات پاکیزہ رکھو۔ اگر آپ کسی رضا آباد کی گلی میں سے گزر رہے ہو، آگے برقع کسی نے نہیں پہنا، تو اس بچی پر تبصرہ کرنے کی بجائے اگر آپ کی عمر کی ہے تو آپ اسے اپنی بہن سمجھ لو، بڑی ہے تو خالہ سمجھ لو، چھوٹی ہے تو بیٹی سمجھ لو۔ ہاں، اس پر فتویٰ دینے کے لیے مفتی بڑے تیار ہو جاتے ہیں، دیکھو جی پردہ نہیں کرتے، ٹھیک وہ جو کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن تمہاری آنکھ کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ پیارے خاور صاحب کی بات، تو لہٰذا اپنی نگاہ کی حفاظت کیجئے، اپنے قلب کی کیفیات کو درست رکھنے کے لیے اپنے افکار بھی پاکیزہ رکھیں، تاکہ جس کی افکار پاکیزہ ہوتے ہیں اس کی نظر پاکیزہ ہوتی ہے، اور جب نظر پاکیزہ ہو جائے تو قلب بصارت پا جاتا ہے، اور جب قلب بصارت پا جائے تو بصیرت نصیب ہوتی ہے، اور جب بصیرت و بصارت جمع ہو جائے حجاب اٹھا کر نبی پاک کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اب وہ رسی بھی نہیں، ڈول بھی نہیں، فیصل صاحب ماشاء وہیں سے کھڑکی سے اپنے منہ سے تھوک نکالا، لعاب نکالا، اس کنویں میں اڈیل دیا۔ تھوک کنویں میں داخل ہوا، پانی ابلتے ابلتے کنارے پر آ گیا۔ آپ نے وضو فرمایا، تسلی اور اطمینان سے سب سجود ہوئے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس کے دروازے پہ دستک دی تو اور بچی سے فرمایا، یہ بچے میں تجھے مصطفیٰ جان رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، تو یہ بتا کہ تجھ پر یہ کرم کتنا ہوا۔ اگر کوئی بیٹی، بہن، بچہ، بوڑھا، جوان، کوئی مرد و عورت اگر سڑک پر گزرتے ہوئے تھوک پھینک کے کوئی دیکھ لینا، کیوں جی وہ جو ہے آپ تو کیا بیٹھے ہو سبحان اللہ پھینک، اس کو آداب ہی نہیں پتا سڑک پر تھوک پھینک رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوک میں تو جراثیم ہے، اس لیے تو تھوک میں تو اگر تھوک پر لبے سڑک اور کہیں پھینک دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کی عقل ہی مری گئی ہے۔ کیوں کہ تھوک کی تاثیر بدبو ہے، جراثیم ہے۔ حضرات سنو، جب حضور پر درود بھیجا جائے تو خدا تھوک بھی پاک فرما دیتا ہے، اور صرف پاک ہی نہیں فرماتا بلکہ تیری زبان پاک کر کے، تیری روح پاک کر کے، تیرے جسم کو پاک کر کے، تیرے نظر کو پاک کر کے بتاتا ہے کہ جس پاک پر تو درود بھیج رہا ہے، ہم نے اس پاک کی برکت اور خیرات تجھے یہ عطا فرمائی ہے کہ زمانہ دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اب اس بچی سے جب حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے پوچھا، اے بچے یہ بتا کہ تیری تھوک میں یہ اثر کیسے آیا، تو اس نے فرمایا، عرض کیا حضور اس ذات اقدس پر جو لفظ ہے دلائل سے میں نے لیے وہ یہ ہے، یا حضرت اس ذات اقدس پر درود کثرت سے بھیجنے پر جو جنگلوں میں چلے تو چرند پرند بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اس وقت جناب امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا فیصلہ فرمایا ایک اس بچی، جوان بچی، اس کے تھوک میں اتنا اثر ہو جائے گا، تو پھر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اس کی شان میں ایک کتاب لکھوں گا، جو کتاب آپ نے لکھی کو قرآن کا فیض جمع کیا اور حدیث پاک کا نور جمع کیا۔ اب جو وہ کتاب پڑھ لیتا ہے اس کی نظر میں گنبد خضرا سما جاتا ہے، پڑھنے اللہ اس کے تجارت میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی جھولی میں رحمت برکت
وقت شامل کر دیتا ہے۔ پتا چلا اگر تم درود و سلام کی عاشق بننا چاہتے ہو تو دلائل الخیرات پڑھو، اور حضرت قبلہ فقیہ اثر مفتی محمد امین رحمت اللہ علیہ کی آب کوثر پڑھو، اور بھی جو فضائل درود پر کتابیں ہیں وہ خرید لو، گھر میں رکھ لو۔ نثار صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ان کے سارے بچے ثنا خان ہیں۔ میں آتے ہوئے جناب قبلہ بات کر رہا تھا پیارے صوفی محسن صاحب سے کہ لوگوں کو نعت خواں بلانا پڑتے ہیں لیکن یہ خود کفیل ہیں۔ ان کے سارے بچے ثنا خان ہیں، بہت ہی پیارے قاری قرآن بھی ہیں، ثنا خان بھی ہیں۔ اس کے لیے حضرات میں اہل محلہ سے یہ درخواست کروں گا، آپ بھی اپنے بچوں کو ثنا خان بنانے کے لیے ہر روز آب کوثر لے لو، ویسے تو وہ مفت بھی بہت مل جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی اور فضائل درود پر کتاب لے لو، روزانہ ایک روایت اپنے بیوی بچوں کو مرد سنائے یا ماں اپنے بچوں کو سنائے، اور لنگر کھانے کے بعد دعا فرمائے تو اس کے بعد بہار و برکت کا اندازہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ حضرات، دلائل الخیرات شریف کی برکات میں سے دو برکتیں عرض کر کے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، پورے اختصار سے گفتگو سمیٹنے کی اس لیے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اس خوشی کے بعد ایک اور خوشی شادی میں بھی جانا ہے، اور وہ ہے بھی کہیں سسرال کی طرف، اس کے لیے تاخیر بے ادبی ہو جائے گی، تو لہذا میں الحمدللہ بادب ہوں، میں الحمدللہ سارے بادب لگ رہے ہو۔ رمضان صاحب پیارے ماشاءاللہ۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما تھے، حضرت فاروق اعظم جلوہ افروز تھے۔ تو اچانک سے ایک اعرابی تشریف لائے، چہرہ ڈھانپا ہوا، رحمت عالم کی نظر ان پر پڑی۔ سرور عالم علیہ السلام نے اپنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان جگہ بنوائی، ان کو اپنے پاس بٹھایا تو جناب صدیق اکبر جو خلیفہ اول بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور عاشقوں کے تاجدار بھی ہیں، جو مولا علی المرتضی شیر خدا کے شیخ کریم بھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو رشک آیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتا تھا آپ کی امت میں سب سے زیادہ پیارا آپ کو ابو بکر ہے، میرا تو یہ ایقان بھی ہے، وجدان بھی ہے کہ آپ کی جو عنایات مجھ پر ہیں کسی اور پر نہیں ہے، تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے یہ کہا تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، ان کو اتنی قریب جگہ کیوں دی؟ نہ ان کو جانتے ہیں ہم، نہ نام کا تعارف، نہ ان کے مقام کا تعارف، اس کے باوجود اتنا ان پر کرم، پوچھ سکتا ہوں سبب کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے، میرے سنگیوں بیلیوں مسلمان بھائیوں ذرا توجہ سے سنیے گا، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے فرمایا اور بتایا، یہ جو عربی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس آنے والے ہیں نا، انہوں نے ان کلمات میں آپ کی ذات اقدس پر دروشی بھیجا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اس درود کا ثمر اور برکت اور اجر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ، اگر کون؟ اللہ، یہ دلائل الخیرات شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، جذب القلوب میں بھی موجود ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ مسالک الحنفاء میں بھی موجود ہے۔ اس طرح کئی کتبے سیرت میں عاشقان درود نے فضیلت درود میں اس تذکرے کو لکھا ہے کہ اللہ فرما رہے کہ میں اگر 7 سمندروں کو سیاہی بنا دوں تو ساری کائنات کے درختوں کو میں اگر قلم بنا دوں تو لکھنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دوں، سمندر سیاہی، درخت قلم، لکھنے والے ملائکہ، تو فرمایا اس عاشق نے جو آپ پر درود بھیجا ہے یا نبی اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ سیاہی خشک ہو جائے، قلم ختم ہو جائے، فرشتے تھک جائیں، پھر بھی اس درود کا اجر باقی رہے گا۔ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مہربانی ہم پر بھی فرمائے نا کہ اس عربی نے کون سا دروشی بھیجا۔ حضرات میں وہ دروشی آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، اور اگر بعد میں کوئی ریکارڈنگ مل جائے تو اس کو یاد کرنے میں بھی کوئی تاخیر نہ کرنا، اس لیے کہ اس فضیلت سے میں اور آپ کیوں محروم رہیں؟ جب رحمت عالم کی رحمت کی خیرات بٹتی ہے تو کسی ایک واحد فرد کے لیے نہیں، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا ہے اس پر بھی یہ کرم کی خیرات برابر برسے گی، بلکہ کہنے دیجئے قیامت تک فیضان محمد مصطفیٰ جاری ہے، جاری رہے گا۔ آج یہ محترم
حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھ پر ان کلمات میں دروشی پڑھا وہ سنیے اور پڑھ لیجیے، بلکہ پڑھ لیجیے پھر میں برابر سناؤں گا بھی۔ وہ دروشی بھی یہ تھا، آپ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ جو پڑھ سکیں الحمدللہ، جو نہیں پھر سن لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام کی بہار و برکت اس پوری محفل میں تقسیم فرمائے۔ آخر پر ایک حدیث شریف اور سنیں اور پھر پوری توجہ کے ساتھ، اس کے بعد یقیناً لنگر شریف کا بہترین بندوبست ہوگا۔ میرے لیے تو کہیں اور ہو چکا ہے، تھوڑے واسطے ہی ہوئے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ۔ حضرات رحمت عالم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء فخر کون و مکان قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی میری ذات پر ایک بار درود 1000 بار درود بھیجے گا، فرمایا اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا یہ نفاق سے بری ہے۔ ایک اور روایت میں کہ وہ بھی یہی کہ 1000 بار پڑھے گا، لکھ دیا جائے گا کہ دوزخ کو بھی بری ہے۔ روزانہ 1000 بار درود، کوئی مشکل نہیں ہے رمضان صاحب۔ حضرات آپ یقین فرمائیں، لوگوں پر تبصرے کرنے کی بجائے چغلی اور غیبت کرنے کی بجائے اللہ اکبر۔ ایک مجھے بڑی پیاری روایت یاد آئی ہے، لیکن وہ پھر کسی محفل میں رکھیں گے، لیکن میں آج یہی عرض کروں گا کہ ویسے خواتین اسلام 2 4 5 بات تک یہ جمع کٹھی ہو جانا، اپنے بندے دیاں بد خوئیاں دائیں بائیں سب کے تبصرے کرنے۔ میں خواتین سے نہیں صرف کہہ رہا، ہمارے اندر بھی ایک کمزوری موجود ہے، اللہ اس کمزوری سے بچا کر حضرات غیبت ہرگز نہیں کریں۔ آپ یقین فرمائیں جس قدر انسان کی نیکیاں ہیں غیبت سے ساری ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ چغلی ہے، ویسے یہ چغلی ہے نا، چغلی اور غیبت کا معنی پتہ ہے نا ہمیں، یقیناً پتہ ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا۔ حضرات حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں کی عیب چھپاتا ہے اللہ اس کی عیب چھپائے گا۔ فرمایا ہاں ایک اور روایت میں یہ بھی ہے جس نے کسی کی عیب کو ٹٹولا، ٹوہ میں رہا، اللہ اس کے عیب کی ٹوہ میں فرشتوں کو لگا دیتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں تو لوگوں کو بھی بخش دیا کرو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معافی ملے لوگوں کو بھی معاف کر دیا کرو۔ چغلی چھوڑو، غیبت چھوڑو، درود شریف کی عادت اختیار کرو، تسبیح پکڑ لو سکھانے والی۔ ہر فرد ہر مرد اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں سویرے ہی ہفتے والے دن انہیں تسبیح خریدو، ایک ایک تسبیح سب کو پکڑاؤ اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت اختیار کرو۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، دنیا بھی سنور جائے گی، قبر میں بھی راحت ہوگی، حشر میں شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آخری بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے مرد یا عورت نے روزانہ میری ذات اقدس پر 1000 بار درود بھیجا، 5 نمازیں ہیں، 2 تسبیحیں ایک نماز کے بعد بنتی ہے، فرمایا جس نے 1000 بار میری ذات اقدس پر درود بھیجا، فرمایا قیامت والے دن میری اس سے ملاقات باب جنت پر ہوگا۔ فرمایا داخل جنت وہ بعد میں ہوگا، اس کا کندھا میں محمد کے کندھے سے مس ہوگا، اللہ پھر اسے داخل جنت فرمائے گا۔ حضرات میں آخر پر اپنے پیارے پیر بھائی محتشم جناب شیخ محمد نثار انجم صاحب کو، ان کے اہل خانہ، ان کے والدین کریمین، ان کے برادران، اور آج اس نشست میں نہایت علم کی دنیا میں عظیم ستارہ جناب محمد خاور عظیم پیارا، اور نعت خوان کی دنیا میں زبیر قادری صاحب، فیصل آباد کو ویس قادری ویسے میں نے کہہ دیا ہے کیونکہ وہ بھی ایک معتبر نام ہے، یہ بھی ایک محترم نام ہے۔ حضور کا ہر ثنا خان ہماری نظر میں محترم بھی ہے، محتشم بھی ہے، اس لیے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سہنے دے دیدار واسطے۔ حضرات میں نے آپ کو وہ نسخہ دیا ہے، یہ نسخہ سنبھال کر اپنے اپنے گھروں میں جانا، ہر بہن ہر بیٹی عاشق درود ہو جائے۔ ہر انسان اگر چاہے کہ بہت میں کاروباری حالات میں بہت مندہ پڑ گیا،
جی کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، ہر وقت زبان پر یہ کرنے کی بجائے حضور پر درود بھیجتے جاؤ، وسائل کو خود عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ حضور پر درود بھیجتے چلے جاؤ، غموں سے نجات عطا ہوتی چلی جائے گی۔ حضور پر درود بھیجتے چلے جاؤ، رحمتوں کا سامان ہوتا چلا جائے گا، گناہوں کی معافی ملتی چلی جائے گی، درجات میں بلندی ملتی چلی جائے گی، اور جو تم مانگو گے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس دعا کی اول و آخر درود پڑھا جائے، فرمایا اللہ دعا نہیں دیکھتا، درود دیکھتا ہے، دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔